یہ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شریعت کی اسلام دین کا عالم کسے کہا جائے گا؟ کیا دارالعلوم کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی بھائی کا علماء حق نے دین کے کام کی دعوت اور درس و دروس کی اجازت دی ہو، حالانکہ وہ کسی دارالعلوم سے فارغ نہ ہوا، تو کیا وہ دین کا کام کر سکتا ہے؟ علماء سلف کی اجازت سے کیا ہم اس بھائی سے دین لے سکتے ہیں جو دارالعلوم سے فارغ نہ ہوا ہو؟ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا ویسے عام ہے؟ ایک تو عام ہے سوال، اس کے بعد پھر ایک خاص ہے۔ شیخ ابو زید ضمیر کے بارے میں ایک سوال میرے خیال سے اسی ساتھی نے کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ان کا مقصد امت کے اندر فتنہ پیدا کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے پیچھے باہمی کوئی رنجش ہوا کرتی ہے، بسا اوقات اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر کے ان کو چڑ ہو رہی ہے نا جی۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ سرٹیفکیٹ ہی ہونا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان کو اگر جو ہے معتبر علماء کی کتابیں پڑھ کر کے، معتبر علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس کہاں کی سرٹیفکیٹ تھی؟ کہاں سے ڈاکٹریٹ کیا تھا انہوں نے؟ کس دارالعلوم میں سرٹیفکیٹ ہے؟ تو ان کے پاس تمہارے خیال سے کوئی کلیہ نہیں، جامعہ کی بی اے کی سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھی۔ لیکن آدمی اگر جو ہے اہل علم سے تعلق رکھ کر کے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے، جہاں اشتباہ ہوتا ہے ان سے وہاں پر پوچھ کر کے اور اہل علم کی باتیں نقل کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا تعلق ہے، میں تو لوگوں کو خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں کہ ان کو دروس کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عجیب انداز دیا ہے لکھنے کا بھی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اچھا اسلوب دیا ہے، تربیتی چیزیں بیان کرنے کے بھی اللہ نے بڑا اسلوب دیا ہے، اور وہ صرف اعتماد جو کرتے ہیں اہل حق علماء ہی پر اعتماد کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب ان کا پروگرام رکھا تھا تو ان کے پورے درس کو میں بہت غور سے سنا اور الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ جو اسلوب وہ استعمال کرتے ہیں سمجھانے کا، ہے نا، جیسا کوئی بات کر رہا ہے، یہ بڑا اچھا اسلوب ہے تربیت کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تربیت کے اندر برکت بھی دی ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ اس لیے میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے فتنہ پرور لوگ جو حاسد ہیں، جو امت کے اندر خصوصاً جمعیت اہل حدیث کے اندر تفرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے اہل علم کے ساتھ یا اہل علم کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے شیخ ابو زید ضمیر ماشاءاللہ کتنے اہل علم جو مدرسے کے فارغین ہیں ان سے کتنا اچھا علم رکھتے ہیں، صرف کیا ہے مطالعہ کر کے، یا جس میدان میں ماشاءاللہ تربیت کے میدان میں کام کریں، اللہ نے ان کو اچھا اسلوب دیا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے شاگردوں کو وصیت کریں کہ ہاں بھائی ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے مستفید ہو، نہ یہ کہ ان کے پیچھے تم پڑ جاؤ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہاں پر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی بہت ساری چیزوں میں دیکھنے آتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے بھائی نہیں ہے۔ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنی رائے، اپنا علم سلف کے علم رائے کے تابع کیے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، اور جو کوئی آدمی اس کو تابع نہیں کرتا، خود مجتہد مطلق بن جا رہا ہے اور اپنی طرف سے فتوے بیان کر رہا ہے، ظاہر بات وہ غلط بالکل ہے، ان کی طرف نہ جائیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سلف کی کتابیں پڑھیں، انہی کے فتوے نقل کریں، اپنے طرف سے کوئی فتویٰ دینے کے بجائے ضروری یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہاں یہ ہماری ہم جو سمجھ رہے ہیں، کیا یہ ہماری سمجھ علماء کے سمجھ کے موافق ہے کہ نہیں موافق ہے۔ جی بات ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں ہمارے جو یعنی ماشاءاللہ بہت اچھا بھی کام کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ جگہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے۔ بھائی دیکھیے، غلطی ہو جانا اور ہے، غلطی پر اصرار کرنا، غلطی کرنا اور چیز ہے۔ اچھا، غلطی ہو جانا، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے جی۔ تو ایسے لوگوں سے یعنی جڑنا اور کوئی حرج نہیں، بالکل۔ اگر وہ جو ہے اپنے آپ کو اہل علم اور ان کی کتابوں سے جوڑے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھ کر کے حدیث پڑھ کر کے، نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شروع کے اندر اہل علم سے جوڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑے، چاہے کہیں فارغ ہیں کسی مدرسے سے، نہیں فارغ ہیں۔ جی۔